حضرت ابو طالب علیہ السلام جناب ختیجہ طاہرہ کے بارے میں کہ یقیناً ختیجہ امرأتن ایک خاتون ہیں، ایسی خاتون کاملتن، اللہ اکبر، بہت غور کیجئے، لفظ کاملہ اگر کسی کتاب دعا کو کہا جائے تو صحیفہ کاملہ ہو جاتا ہے، اور تلاش کریں کائنات میں سب کو آپ نقص کے ساتھ پائیں گے، کسی میں ایک کمال ہے تو ایک نقص ہے، کسی میں ایک خوبی ہے تو ایک خامی ہے، کامل بس خدا کی ذات کے بعد محمد و آل محمد کی ازواج مقدسات ہیں، اور جس کو یہ کامل کہہ دیں پھر وہ ناقص نہیں رہتا، کامل ہو جاتا ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ختیجہ کو نکاح کے بعد ختیجۃ الکبریٰ کہا کرتے تھے، تو الکبریٰ کا جو عنوان ہے بعض روایات میں یہ ان کے گھر کا عنوان ہے، بعض روایات میں پیغمبر نے جسے کبریٰ کہا، پیغمبر اسے کہتے ہیں جو خدا کو اکبر کہے تو اکبر ہو جائے، انہیں کبریٰ کہے تو کبریٰ ہو جائے۔ اب کائنات میں کوئی دوسرا ختیجہ ہو تو صغریٰ ہوگا، کبریٰ نہیں ہوگا، کبریٰ ایک ہی۔ اللہ اکبر، کیسی خاتون کا؟ امرأتن کاملتن میمونتن، میمونہ کس سے کہتے ہیں؟ میمونہ کہتے ہیں باعث برکت کو، جسے مبارکہ کہتے ہیں آپ۔ تو ختیجہ طاہرہ میں کیسی برکت ہے؟ میں آپ کو ایک مثال عرض کرتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ نے کبھی اس طرح توسل کیا ہو تو ماشاءاللہ، اور سبحان اللہ نہ کیا ہو تو کر لیجئے گا۔ ایک شخصیت ہے آغائے حسین تہرانی، اور آغائے حسین ایسے عالم کے جنہیں دو مراجع عظام نے اجازت روایت دیا، ایک آغائے لطف اللہ صافی گل پیگانی نے، ایک آغائے محمد رضا گل پیگانی نے، دو عظیم مراجع نے ان کو اجازت روایت دیا۔ اجازت خمس لینا اور ہے اور اجازت روایت لینا اور ہے۔ اس کا مطلب کہ ان دو مراجع کے نزدیک یہ آغائے حسین اس منزل پر موجود ہیں کہ روایت نقل کر سکتے ہیں کتابوں سے۔ یہ کہتے ہیں بڑے حالات خراب تھے میرے مالی اعتبار سے، میں نے ایک منت مانی کہ پروردگار میرے حالات بہتر کر دے، تو میرے گھر جو بھی ولادت ہوئی اگر بیٹی کی ہوئی تو نام رکھوں گا ختیجہ۔ ختیجہ نام رکھنے کی منت مانی حالات ٹھیک ہونے کے لیے۔ کہتے ہیں خدا نے حالات بھی ٹھیک کیے، رحمت بھی عطا کی، نام رکھا ختیجہ۔ منت یہ تھی کہ اگر ایسا ہو گیا تو میں بی بی ختیجہ طاہرہ کے نام سے کتاب لکھوں گا۔ انہوں نے کتاب لکھی، کتاب کا نام ہے خصائص ختیجۃ الکبریٰ۔ 160 خصوصیات لکھی ہیں حضرت ختیجہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ۔ اگر کوئی اپنے گھر میں بچیوں کے نام رکھے ختیجہ کے نام پر، اگر کوئی حضرت ختیجہ طاہرہ کے نام سے صلوات کی، درود کی تسبیحات تلاوت کرے، آپ کی زیارت نامے کو پڑھے، یا آپ کے نام سے اپنے کاروبار میں آپ کو شریک اور سہیم کر لے، مثلا اپنے ہی پیسوں میں سے کچھ ایک رقم مخصوص کرے کہ بی بی ختیجہ طاہرہ کا حصہ ہی ہے، جب پروفٹ حاصل ہو تو جو ان کا حصہ وہ ان کے لحاظ سے ان کی اولادوں میں بانٹ دے۔ مثال دے رہا ہوں، تو ختیجہ نام ہے کس کا؟ میمونت، برکتیں عطا کرنے والی۔ فاضلتن، ختیجہ صاحب فضیلت خاتون ہے، ایسی صاحب فضیلت کہ تخشا عن العار، ہر ننگ و عار سے دور ہیں، وتحذر عن الشنار، ہر قسم کے فسق و فجور سے الگ ہیں۔ یہ کس کے جملے تھے؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ اللہ کے رسول نے ختیجہ طاہرہ کا انتخاب کیا یا ختیجہ طاہرہ نے اللہ کے رسول کا انتخاب کیا؟ میں حیران ہوں کہ انتخاب یہاں سے پڑھوں یا وہاں سے پڑھوں، اس لیے کہ رسول خدا استاد علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔
اور ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اپنی اولاد کو سب سے پہلا تحفہ جو عطا کرتا ہے اپنی اولاد کے آنے سے پہلے، وہ اپنی اولاد کے لیے ایک اچھی ماں کے انتخاب کا عنوان ہے۔ جیسے مولا مشکل کشا نے حضرت عباس کی آمد سے پہلے حضرت عباس کے لیے ماں کا انتخاب کیا، تو رسول خدا نے اپنے لیے خدیجہ طاہرہ کا انتخاب کیا۔ اب یوں کہہ لیجئے کہ فاطمہ زہرا کی آمد کے لیے رسول خدا نے فاطمہ کی ماں کا انتخاب کیا۔ پورے مکے میں کوئی ایسی خاتون نہ تھی کہ جو مطہرہ فاطمہ کی ماں طاہرہ بن سکے، ایک ہی خاتون جناب خدیجہ طاہرہ نے ابھی شادی کو 5 سال پورے ہوئے تھے، شادی کے 5 سال پورے ہوئے اور خدا کے گھر میں خدا کا ولی خدا کے نبی کے ہاتھوں میں آ گیا، اور خدا کا نبی خدا کے ولی کو خدا کے گھر سے لے کر اپنے گھر کے بجائے خدیجہ کے گھر میں آ گیا، اور پہلے لباس اور پہلی مرتبہ خوراک کا انتظام کہہ لیجئے، پورا اہتمام کے سب سے بڑا اہتمام عمدہ لباس کا، عمدہ خوراک کا جناب خدیجہ طاہرہ نے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی میلاد کے موقع پر کیا۔ اس لیے کہ خدیجہ طاہرہ تو رسول خدا کی آنکھوں میں دیکھتی تھی، آپ کے نزدیک جو محبت امیر المومنین ہے اس کی بنیاد پر خدیجہ طاہرہ نے رسول خدا کے ساتھ مولائے کائنات کو ایسے گود میں لیا جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو لیتی۔ اللہ اکبر، اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا نے ان گودوں کا انتخاب کیا تھا۔ مولائے کائنات ہر کس و ناکس کی گود میں کہاں جاتے تھے؟ ارے کوئی ایرا غیرہ آ گیا تو اسے سیدھا کر دیا کرتے تھے۔ اب مولائے کائنات جس کی آغوش میں ہیں، ابتدا سے بچپن سے خدیجہ طاہرہ نے ماں کی حیثیت میں والدہ دوم گہراؤں میں، والدہ دوم کا مطلب بعد میں جا کے ساس بنیں گی، ابھی ہیں مربیہ، مولائے کائنات نے اپنی ماں کی آغوش میں، رسول خدا کی آغوش میں کتنا وقت گزارا یہ اپنے مقام پر، لیکن جب حجاز میں قحط پڑ گیا، ایسا قحط پڑ گیا کہ کھانے کے لالے پڑ گئے، اور ایسے میں مولائے کائنات کی عمر مقدس 6 برس کی ہو چکی تھی، تو کہتے ہیں پھر اللہ کے رسول آئے جناب عباس ابن عبد المطلب کے پاس، چچا آئیے ہم چلیں جناب ابو طالب کے پاس کہ وہ صاحب عیال ہیں، کثیر العیال ہیں، ہم ان کے بچوں کو اپنے اپنے گھروں میں لائیں تاکہ ان کی امداد ہو سکے۔ حضرت عباس بھی چلے، حضرت حمزہ بھی چلے، اور رسول خدا بھی چلے، اور یہ تینوں شخصیات چل کر جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھر پہنچی، اور کس محبت کے ساتھ، کس شفقت کے ساتھ حضرت عباس آگے بڑھے۔ حضرت عباس نے طالب کو لیا، حضرت حمزہ آگے بڑھے، حضرت حمزہ نے جناب جعفر کو لیا، اور اللہ کے رسول آگے بڑھے اور آپ نے علی ابن ابی طالب کو لیا۔ اب جو عباس کے گھر پلے وہ طالب ہو گئے، جو حمزہ کے گھر پلے وہ جعفر تیار ہو گئے، اور جو خدیجہ کے گھر پلے وہ حیدر کرار ہو گئے۔ یا علی، اللہ اکبر، بالکل وہی انداز ہے، 6 سال، وہی 6 سال۔ رسول خدا جب یتیم ہوئے تھے، آپ کا سن 6 سال کا بیان کیا گیا، جب آپ کے دادا نے آپ کو آپ کے چچا کے حوالے کیا، یہ ایک قول 8 سال کا بھی ہے، تو 6 سال کے سن میں جیسے اللہ کے رسول کو ابو طالب نے گھر لا کے پالا، خدا کہتا ہے ایسے ہی عدلے کا بدلہ دوں گا۔ اگر تم نے میرے مصطفیٰ کو پالا، تمہارے مرتضیٰ کو میرا مصطفیٰ پالے گا۔ اب سمجھ لیجئے، جسے ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد پالیں وہ خدا کا نبی کہلائے، اور جسے خدا کا نبی خدیجہ پالیں وہ خدا کا ولی کہلائے۔